والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدارقطني ورواته ثقات الا انه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشك علی اخرجہ البہقی۔ آج کے درس کے اندر نماز قصر کرنے کے حکم کے بارے میں بیان ہوگا کہ نماز قصر کرنے کا حکم کیا ہے، کہ قصر کرنا واجب ہے یا بندہ جو ہے قصر کے علاوہ مکمل نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے متعلقہ حافظ ابن حجر ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر بھی کرتے تھے، مکمل نماز بھی پڑھ لیتے تھے، روزہ رکھتے بھی تھے، روزہ افطار بھی کر لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت امام دارقطنی نے روایت کی ہے اور اس کے روات ثقہ ہیں، مگر یہ کہ یہ معلول روایت ہے، اس کے اندر علت ہے، روایت جو ہے درست نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سے زیادہ رکھتے سفر میں نہیں پڑھا کرتے تھے، دو سے زیادہ رکھتے نہیں پڑھتے تھے سفر میں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، سب یہ صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا بھی معمول یہی تھا کہ سفر کے اندر دو سے زیادہ نہ پڑھنا۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ محفوظ بات یہ ہے، اصل میں یہ اصول حدیث کا کہنا ہے کہ جو روایت معلول ہو، محفوظ کے مقابل میں ہو، اس کو شاذ کہتے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں روایت ہوتی ہے اسے محفوظ کہتے ہیں، یعنی کہ شاذ جو ہے وہ ضعیف کی قسم ہے، جس کے مد مقابل محفوظ ہوتی ہے اس کے الٹ مفہوم میں۔ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے تھے اور مکمل پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، روزہ افطار کرتے تھے۔ تو محفوظ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ فعل ہے، تو وہ مکمل روایت آتی ہے دارقطنی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں عمرے کا سفر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیتے، میں روزہ رکھتی اور قصر نہیں کرتی تھی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ قصر کرتے ہیں، میں مکمل پڑھتی ہوں، آپ افطار کرتے ہیں، میں روزہ رکھتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ احسنتی، تو اچھا کرتی ہے کام۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عائشہ کا مکمل نماز پڑھنا تھا، یہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ مجھے مشقت نہیں ہوتی سفر میں مجھے مشقت نہیں ہوتی، اس لیے میں مکمل پڑھتی ہوں۔ یہ بہقی کی روایت ہے جس کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے کہ وہ مکمل نماز پڑھتی تھی، لیکن اس روایت کے اوپر بھی بعض محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ قصر کر رہے ہیں وہ مکمل پڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا اگر اس کو درست بھی مانے تو زیادہ سے زیادہ یہ حضرت عائشہ کا اپنا فعل تھا کہ وہ ایک علت کی وجہ سے قصر نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے مشقت نہیں ہوتی اس لیے میں قصر نہیں کرتی۔ باقی شیخ الاسلام کے نزدیک یہ جھوٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی ہو، کیونکہ مکمل پڑھی ہو، قصر تو کرتے تھے مکمل پڑھی ہو، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت جیسا کہ پیچھے ابھی بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے سفر میں زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگلی روایت بھی سن لیں تو پھر اس کے بعد مفہوم بتاتے ہیں کہ دونوں روایات کا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کے اوپر عمل کیا جائے، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے، جس طرح اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مکروہ جانتا ہے، ناپسند جانتا ہے کہ اس کی معصیت کا، نافرمانی کا کام کیا جائے،
یعنی جس طرح اللہ نافرمانی کو ناپسند جانتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو رخصت دیتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے۔ یہ روایت ہے سنن مسند احمد کی، اور اسی طرح سنن ابن خزیمہ کی، اور امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ کما یحب ان تؤطع زائمہ، کہ اللہ رخصتوں پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے پختہ اوامر جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پختہ تاکیدی حکم دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ جس طرح اللہ یہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے۔ تو اس روایت سے بعض جو ہے محدثین اور ائمہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ پسند کرتے ہیں رخصتوں پر عمل کرنا، تو اللہ رب العزت کے یہ پسند کرنے سے یہ پتہ چلا کہ یہ واجب نہیں ہے، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم لازمی رخصتوں پر عمل کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ساتھ ذکر کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے بعض کے نزدیک کہ رخصت پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا بلکہ جواز ہوتا ہے، افضل یہی ہوتا ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے، اللہ کی محبت کا مستحق بنا جائے، لیکن عمل نہ بھی کیا جائے جواز نکلتا ہے اس سے۔ اصل میں سفر کے اندر نماز قصر کرنے کا حکم کیا واجب کا ہے یا جواز کا ہے، تو اس کے بارے میں ائمہ جو جمہور ہیں ان کے نزدیک تو افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ قصر کی جائے، لیکن اگر مکمل پڑھ لی جائے جیسا کہ رخصت ہے۔ اور اسی طرح پیچھے بھی کل روایت بیان کی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر تو یہ آتا ہے کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو، سفر میں ہو تو تم قصر کر لو، اب تو خوف چلا گیا، اب تو امن ہے، کیا اب ہم حالت امن میں بھی قصر کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صدقہ تصدق اللہ، یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صدقہ تمہارے اوپر کیا ہے، فاقبلوا بہا صدقتہ، تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ تو جمہور کہتے ہیں جی کہ صدقہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ تطوعاً جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے جس کا کرنا لازم نہیں ہوتا، تو لہذا یہ جو قصر کے لیے صدقے کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ قصر کی جائے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی قصر کرے تو اولیٰ اور افضل ہے کہ اللہ کی محبت کا مستحق بندہ بنے، لیکن اگر مکمل پڑھ لے تو جواز ہے۔ یہ ہے جمہور کا موقف۔ لیکن احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ وغیرہ کے نزدیک جو ہے وہ نماز قصر کرنا واجب ہے، 2 ہی پڑھی جائیں گی، زیادہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ اگر آدمی پڑھے گا تو نماز تو درست ہوگی لیکن بندہ گناہگار ہوگا، اور یہ خدایا وغیرہ کے اندر لکھا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن حزم علیہ رحمہ ظاہریہ کے جو امام ہیں، ظاہریہ سے مراد ہوتا ہے جو ظاہری دلائل کو دیکھتے ہیں، روایات کو دیکھتے ہیں ظاہری مفہوم سے، وہ شریعت کے مقاصد اور شریعت کے مفاہیم کو نہیں گہرائی کے اندر جا کر دیکھتے۔ ان کے نزدیک یعنی کہ امام ابن حزم وغیرہ اور اسی طرح داؤد ظاہری وغیرہ اس مذہب کے محسسین بانیین کے اندر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے اگر آدمی قصر نہیں کرتا، مکمل پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ یہ ہے احناف کے نزدیک ان کا فرق۔ احناف کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی درست ہے لیکن گناہگار بندہ ہوگا مکمل اگر پڑھے گا تو، لیکن ظاہریہ کے نزدیک جو ہے وہ آدمی مکمل پڑھے گا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ جمہور کے نزدیک نماز درست ہے، افضل اور اولیٰ یہی تھا کہ قصر کی جائے۔ تو اللہ رب العزت کے محبت کا مستحق بننے کے لیے اولیٰ اور افضل یہی ہے، اور باقی دلائل جس طرح صدقہ کے لفظ بولے اور جس طرح یہ بولے اور جس طرح قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، جناح کا جو لفظ بولا ہے کہ حرج کوئی نہیں ہے کہ تم قصر کر لو، تو یہ دلائل ان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قصر کرنا جو ہے افضل اور اولیٰ تو ہے جمہور کے نزدیک، جاتا کہ افضل اور اولیٰ ہے، لیکن اگر مکمل پڑھ لی جائے تو جواز ہے، اولیٰ اور افضل یہی ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ کہا کہ ثابت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ہی کی ہے، مکمل نہیں پڑھی ہے۔
اور اس روایت کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کی محبت کا ذکر ہے کہ اللہ محبت بھی کرتے ہیں، اللہ ناپسند بھی کرتے ہیں کسی چیز کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، محبت کرنا اور کسی چیز کو ناپسند کرنا. تو اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں ائمہ اہل سنہ والی جماعت کا یہی موقف ہے کہ جو اللہ کی صفات ثابت ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن مانتے بھی ہم ان کے ظاہری مفہوم کے تحت ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. ہم عقل کو دراتے نہیں، عقلی گھوڑوں کو نہیں دراتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کس حالت میں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. جیسا کہ امام مالک علیہ رحمہ سے پوچھا یا استوا کے بارے میں تو امام مالک کہنے لگے الاستواء معلوم وکیف مجہول. اللہ کا مستوی ہونا عرش پر یہ تو معلوم ہے، اس کی کیفیت یہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں جہالت ہے. جیسا اللہ رب العزت نے فرمایا ویسا ہم مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، انسان بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا محبت کرنا انسانوں سے مختلف ہے. اللہ کا محبت کرنا انسانوں کی محبت سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت جو ہے کراہت کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ناپسند بھی کرتے ہیں. قرآن کے اندر بھی کافی جگہ آیا ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَنْ بِعَثَكُمْ کہ اللہ رب العزت ان کے اٹھنے کو ہی ناپسند جانتے تھے. تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کی صفات ہیں. تو اللہ رب العزت کی صفات ثابتہ ہیں. اللہ کی صفات کا انکار کرنا جو ہے عقیدہ کے اندر خرابی ہے، حتیٰ کہ کفر تک لے جاتا ہے. اللہ کی صفات جو ہیں ثابت جو ہیں ان کو ماننا جو ہے یہ شریعت کا ایک پورا حصہ ہے. تو باقی نماز جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ نماز قصر کرنے کا حکم کیا ہے. تو جیسا کہ بتایا کہ راجح موقف جمہور کا ہی موقف ہے کہ افضل اور اولیٰ یہی ہے قصر کی جائے، لیکن اگر مکمل پڑھ لی جائے، یعنی کہ مسافر ہے کسی جگہ گیا، مقامی آدمی جماعت کرا رہا تھا تو اس نے تو پھر 4 ہی پڑھنی ہے نا، تو پھر وہ 4 پڑھ لے گا، کوئی حرج نہیں ہے، جواز ہے وہ پڑھ لے 4. لیکن اولیٰ اور افضل اس کے لیے یہی ہے کہ وہ نماز قصر کرے، مکمل کرے گا تو جواز ہے اس کے لیے. یہ راجح موقف ہے، جمہور والا موقف. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.